बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी का जो मामला था, लाहौर हाई कोर्ट में अहम पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बाकी जो पंजाब पुलिस की सीनियर क़यादत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ थीं परवेज़ लाई केस में, उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। निगरान हुकूमत के हवाले से बड़े सख्त सवालात उठा दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि निगरान हुकूमत कौन सा इलेक्शन लड़ने जा रही है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए हैं। ये निगरान हुकूमत का कहाँ से इख्तियार आ गया, और जिस तरीके से आवाम के पैसे को मुख्तलिफ मंसूबों के नाम पर निगरान हुकूमत उड़ा रही है, क्या इसका कोई कहीं आइन और कानून में इसकी इजाज़त है या नहीं है। बड़ा सख्त फ़ैसला और बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। निगरान हुकूमत के तमाम मंसूबे ख़तरे में पड़ गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले दो तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक तो जो मौजूदा पेट्रोलियम मसनूआत में एक इजाफ़ा होता है, और एक खौफनाक इजाफ़ा और ज़ालमाना इजाफ़ा। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इनको लगता है कि चूँकि जब 2-3 रुपए, एक वक्त था कि 2-3 रुपए इजाफ़ा होता था, तो चूँकि मीडिया के पास, और अब मीडिया को देखता कोई नहीं है, लेकिन उस वक्त मीडिया एक माहौल बनाया करता था। अब अगर आप 10 से 15 जो सीनियर अपने आप को समझते हैं, या सीनियर अपने आप को कहते हैं एंकर, अगर आप उनकी हालत देख लें, आपको लग पता जाएगा कि एक बंदे ने भी पेट्रोल के ऊपर बात नहीं की, सीधा 26 रुपये, और वो भी कहाँ 305 से 305 पहले था और 26 रुपये, और 150 से 151 होता था, तो इनकी चीखें निकल जाती थीं। आज कोई आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। इमरान खान कहा करते हैं कि जब तक आप ख़ुद नहीं अपने लिए निकलेंगे, कोई आपके साथ नहीं निकलेगा। और ये अब सवाल आवाम के लिए है कि आवाम क्या इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती है। आज दो डेवलपमेंट सामने आई हैं, एक तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, और दूसरी जानिब जो एक और एसोसिएशन है उसकी जानिब से। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी ने रोज़गार बचाओ तहरीक का ऐलान कर दिया। जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनको अब ये परेशानी लाहक हो गई है कि वो कैसे कोई होटल चलाएँ, किस तरीके से वो अपना कारोबार जारी रखें। अब अंदाज़ा लगाएं कि इस महंगाई के दौर में कौन है जो जाए और किसी होटल पे जाके वो खाना खाए, और वो जाके किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाए और वहाँ जाके वो कोई पार्टीज़ करे। अशराफिया है वो 2% है, 3% है, उसके बाद तो जो वाइट कॉलर थे उनका तो बड़ा गर्क करके रख दिया है। उनकी जानिब से उनको पता है उनका कारोबार तबाह हो गया है। इस वजह से ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी ने रोज़गार बचाओ तहरीक का ऐलान कर दिया है। कमेटी का कहना है कि हालिया इजाफा के बाद कारोबार करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है, अवाम और ताजर डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। और सदर एक्शन कमेटी चौधरी फ़ारूक ने कहा कि हम रोज़गार बचाओ तहरीक शुरू कर रहे हैं इस ज़ालमाना महंगाई के ख़िलाफ़। जबकि दूसरी जानिब निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को PDM प्लस निगरान हुकूमत जो ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स फेडरेशन है, उन्होंने हंगामी इजलास बुलाया है। उस इजलास में तमाम बस टर्मिनल्स के मालकान और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को शिरकत की दावत दी गई है। इजलास में डीज़ल की कीमतों पर इजाफे से मुतल्लिक तहरीक का ऐलान किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियों की चाबियाँ हुकूमत के हवाले करने की पेशकश कर सकते हैं, और उनका ये कहना है कि इन हालात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना महाल हो गया है। लोगों के पास खाने को नहीं है, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करेंगे। जहाँ 2000 रुपये किराया होता था वहाँ 5000 रुपये किराया हो गया। जहाँ 1000 रुपये किराया हुआ करता था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, वहाँ 3000 रुपये हो गया। कौन सफ़र करे, कौन इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करे। तो उनकी जानिब से भी अब ये ऐलान किया गया है, और आज वो भी एक बड़ी तहरीक के हवाले से, और वो चाबियाँ हुकूमत के हवाले करने की तहरीक होगी। ये एक तरह की जेल भरो तहरीक जैसी ही तहरीक है जो ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स की जानिब से आज शुरू की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब हमारे मुल्क की तरक्की का ये हाल है कि फैसलाबाद से मुल्क की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुसलसल तनज़ली का शिकार है, जो इमरान खान के दौर में अरूज पर गई थी, और बाहर से बांग्लादेश से और श्रीलंका से बाहर के ममालिक से जो इंडस्ट्री थी वो दोबारा पाकिस्तान वापस आई थी, और फैसलाबाद दोबारा से आबाद हुआ था। अब ये हालात है कि पाकिस्तान की पूरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने
پاکستان کی جو ہوزری مینوفیکچر ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور ہوزری مینوفیکچرز ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں گزشتہ سال کی 2022 کی نسبت 9% کمی ہوئی ہے۔ ملکی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں ایک سال کے دوران 29 کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ سال جولائی تا اگست ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 3 ارب 5 کروڑ ڈالر تھی، اور جو اس وقت 2 ارب اور 76 کروڑ ڈالر آ بچی ہے۔ نیٹ ویئر میں 13.42، ریڈی میڈ گارمنٹس میں جو گارمنٹس ہیں اس میں 11.95، میڈ اپ آرٹیکلز میں 2% کمی ہوئی ہے، اور ہیڈ ویئر میں 8، تولیے کے ایکسپورٹ میں 6.52% کمی رونما ہوئی ہے۔ یہ ایک ان کی جانب سے ایک تہلکہ خیز رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا ایکسپورٹ ہے وہ برباد ہو گئی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں تو وہ عوام کو کیوں نہیں اس بہتری کا کوئی فائدہ دیا جا رہا، اور عوام کب تک ان باتوں میں لگے رہیں گے کہ جی آپ سارے معاملات کو انتظار کریں، صبر کریں، اتنا بھی نہ آپ کریں، ظلم کریں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ عوام مر چکی ہے اور عوام باہر نہیں نکلے گی اور عوام بولے گی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا ظلم کریں کہ ایک ساتھ آپ 26 روپے ڈیزل بڑھا دیں یا پٹرول بڑھا دیں، یہ بہت ظلم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب کی جانب سے جگہ جگہ ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت نے کون سا الیکشن لڑنا ہے جو اتنے منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں اسموک کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اس دوران مختلف محکموں کے افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نگران حکومت کی جانب سے جگہ جگہ ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے ریمارکس دیے کہ ستمبر سے جنوری تک اسموک کا عروج ہوا کرتا ہے، اسی عرصے میں کیوں ترقیاتی منصوبے شروع ہوتے ہیں؟ نگران حکومت پنجاب نے کون سا الیکشن لڑنا ہے جو اتنے منصوبے شروع کر دیے ہیں؟ عدالت نے کہا ان کے پاس کون سا اختیار ہے اور کون سا ان کے پاس جو اتھارٹی ہے کہ جس کے باعث یہ اس طریقے سے کارروائیاں کر رہے ہیں اور منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ دوران سماعت عدالت نے ٹریفک پولیس حکام کو ہدایت کی کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے چلان کافی نہیں ہیں، دوسرے خلاف ورزی پر گاڑی بند ہونے کا میکنزم ہونا چاہیے۔ عدالت نے باور کرایا کہ شیخو پورہ میں دھواں چھوڑنے والے بھٹے ہیں ان کی بہتات ہے۔ ایل ڈی اے کے وکیل نے بتایا کہ اسموک کی روک تھام کے لیے سائیکلنگ کو فروغ دے رہے ہیں اور اس حوالے سے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو موقع پر 2000 روپے جرمانہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے ریمارکس دیا کہ ون وے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے سیمنٹ کے بیریئر لگائے جائیں۔ ایل ڈی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 500 سیمنٹ بیریئر ایل ڈی اے نے ٹریفک پولیس کے حوالے کیے ہیں۔ دوران سماعت ایڈیشنل ڈی جی پی ایچ اے نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی اور شو کا واپس لینے کی استدعا کی۔ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہوئی تھی۔ عدالت نے درخواستوں پر کارروائی آئندہ ہفتے تک ملتوی کی، اور عدالت نے نگران حکومت سے کہا کہ رپورٹ دیں کہ آپ کس اختیار کے تحت اور کس طریقے سے یہ جو کارروائی جو منصوبے ہیں ترقیاتی منصوبے، کیا بتایا جائے کہ آپ کا کوئی پلان نہیں ہے جانے کا، یا آپ نے کو آگے عوام میں انتخابات لڑنے کے لیے جانا ہے جو اس طریقے سے آپ نے منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ جبکہ جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے پرویز الہی کیس۔ پرویز الہی کیس میں توہین عدالت جو کیسرا الہی کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، توہین عدالت کیس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشنز لاہور، یہ 3 افسران لاہور کے ہیں، اور ایس پی سیکیورٹی لاہور ہائی کورٹ، یہ 4 افسران لاہور کے ہیں۔ ڈی پی او اٹک، جو سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل، سی پی او راولپنڈی، ان کے خلاف یہ پنجاب کے افسران ہیں جن کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کے خلاف جو کارروائی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن اور ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے پرویز الہی کی جو اہلیہ ہے کیسرا الہی، ان کی توہین عدالت کی درخواست پر 18 ستمبر کے لیے جو کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ عدالت نہ پیش ہونے والے آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، اور عدالت نے آج کے لیے موقع دیا ہوا ہے، چونکہ پرسوں تو پیش کرنا ہے کہ آج تک وارنٹ گرفتاری کی تعمیل ہو۔ اور آج سیشن جج اسلام آباد نے بھی اور جو ایک اور سینئر افسر کے جو ذمہ داری لگائی گئی تھی وارنٹ کی تعمیل کی، ان کی جانب سے آج رجسٹرار آفس نے رابطہ کر لیا ہے وارنٹ کی تعمیل سے متعلق
کہ وارنٹ کی تعمیل سے متعلق رپورٹ جمع کروائی جائے۔ عدالت نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد کو آئی جی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی تمام کیسز میں جو ضمانت منظور کی تھی وہ کیس بھی سماعت کے لیے 21 ستمبر کے لیے، جس میں تمام مقدمات میں گرفتاری سے روکا ہوا ہے، اس میں 21 ستمبر کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو توہین عدالت کا کیس ہے اس میں 18 ستمبر کے لیے دوبارہ کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے اور رپورٹ طلب کر لی گئی ہے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے حوالے سے۔ اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تمام افسران، اور اس میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ان کی جانب سے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، یہ نگران حکومت میں ہی ایڈوکیٹ جنرل بنے تھے اور پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، اور یہ سابق جج بھی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے 1 سال کے جو ہے وہ بطور ایڈیشنل جج کے یہ کام کرتے رہے شان گل صاحب۔ ذرائع کی یہ خبر ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ شان گل جو 1 سال کے لیے ایڈیشنل جج بنے تھے ہائی کورٹ کے، جو بعد میں پھر پرماننٹ نہیں ہو سکے تھے اور ان کو ڈیفر کر دیا گیا تھا، ان کو وکیل مقرر کیا ہے ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے۔ اس میں شو کاز نوٹس کا جواب باقی افسران کی جانب سے جمع ہو چکا ہے، اور آئی جی اسلام آباد کی جانب سے غیر حاضری تھی جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ تو اگلا ہفتہ نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم ہے بلکہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بہت اہم ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔